نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ البقرہ کی آیات نمبر 119 سے 120 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، بے شک ہم نے تجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، اور دوزخ میں رہنے والوں کی نسبت تجھ سے پوچھ نہیں۔ بالحق کی حق کے ساتھ مراد یہ ہے کہ راہ حق کی طرف ہدایت کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اس کے معنی یہ بھی ہیں کہ آپ سچی باتیں بتلانے والے ہیں، حق کے لیے روشن دلائل اور واضح ثبوت پیش کرنے والے ہیں۔ بشیر خوشخبری دینے والا ہے، یعنی جو لوگ ایمان لائے اور اللہ اور نبی کے احکام کی پیروی کرے، آپ انہیں نیک اعمال کے بدلے دنیا اور آخرت میں فلاح اور بہتری کی خوشخبری دینے والے ہیں۔ نذیر ڈرانے والا، یعنی جو لوگ انکار اور سرکشی کریں، انہیں ان کے اعمال بد کے بدلے دنیا اور آخرت میں برے انجام سے ڈرانے والے ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دو بہت اہم خصوصیات ہیں۔ کفار اور مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت میں اور قرآن مجید کی صداقت کے بارے میں شک کرتے تھے، اور یہ دلائل دیتے تھے کہ اللہ اگر اس رسول سے کلام کر سکتا ہے تو ہم بھی تو انسان ہیں، ہم سے کیوں نہیں کرتا، یا اسے کوئی بہت بڑا معجزہ کیوں نہیں دے دیتا جس سے اس کی رسالت و صداقت خود بخود سچ ثابت ہو جائے۔ ان کے اس اعتراض کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ایک معجزہ مانگتے ہو، ہم تو بہت سے معجزے اپنے رسول کو دے چکے ہیں، لیکن انہیں صرف وہی لوگ مانیں گے جو خلوص دل سے سچائی کے طلبگار ہیں اور حق کا یقین کرتے ہیں، اور وہ لوگ نہیں مانیں گے جن کا نقطہ نظر بہت شک و اشتباہ پیدا کرنا ہوتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ہم نے تجھے دین حق دے کر بھیجا ہے، جو لوگ تیرے پیچھے چلیں گے وہ ایماندار ہیں، اور ان کے لیے تو نیک اجر کی خوشخبری دینے والا ہے۔ البتہ جو تیرے پیچھے نہیں چلیں گے وہ کافر ہیں اور وہ دوزخ میں جائیں گے، ان کے لیے تو اس انجام بد کی خبر دینے والا ہے۔ نبی کا کام صرف اللہ کا حکم پہنچا دینا ہے، اور بس کافروں کو مسلمان بنا دینے کی ذمہ داری نبی پر نہیں ہوتی۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور تجھ سے یہودی ہرگز نہ راضی ہوں گے اور نہ نصارہ، جب تک تو ان کے دین کی تابع نہ ہو کر تو کہہ دے جو اللہ راہ بتائے وہی سیدھی راہ ہے، اور اگر تو ان کی خواہشوں کی تابع داری کرے اس علم کے بعد جو تجھ کو پہنچا، تو اللہ کے ہاں تیرا کوئی حمایت کرنے والا اور مددگار نہیں۔ یہودی اور عیسائی اس قدر متعصب تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواہ ان سے کتنا ہی ہمدردی کا برتاؤ کرتے یا ان کی کتنی ہی رعایت کرتے، وہ ہرگز آپ کی بات سننے اور ماننے کے لیے تیار نہ ہوتے تھے۔ وہ صرف اسی صورت میں آپ سے خوش ہو سکتے تھے جب آپ ان کا دین قبول کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حقیقی راہ ہدایت اور سچا دین وہی ہے جو اس نے اپنے رسول کو بتایا ہے، یعنی خدا پرستی اور نیک عملی جتنی الگ الگ گروہ بندیاں کر لی گئی ہیں، یہ سب انسانی گمراہی کی پیدا کی ہوئی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی سیدھی راہ سے جان بوجھ کر منہ موڑے گا، اس کے لیے سخت سزا مقرر ہے، اور اس سزا سے بچانے والا اسے کوئی حامی اور مددگار نہیں ہوگا۔ اس آیت سے دو باتیں بالکل واضح ہو جاتی ہیں۔ اول یہ کہ اہل کتاب کا دین اس قدر بدل چکا ہے کہ اس میں ان کی جھوٹی خواہشوں اور آرزوؤں کے سوا کچھ باقی نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ حقیقی راستہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انسان پر بخوبی واضح کر دیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ نے جو کچھ پڑھا سنا، اللہ اس میں جو بھی غلطی کوتاہی ہوئی اللہ ہمیں اپنی رحمت سے معاف فرما۔ اللہ نے جو کچھ پڑھا سنا، اللہ ہمیں اسے دل سے اللہ سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔